سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سلطان باہو کا شعر ہے، جے دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ اگر علم میں دین ہوتا تو پھر یہ جو نیزے چڑھے، نیزوں پہ سر چڑھے 72 لوگوں کے کربلا میں، تو وہ پھر نہیں چڑھتے، کیونکہ اگر ان کے پاس وہ علم ہوتا، رائٹ۔ 18,000 جگادر عالم اگے حسین دے مردے ہو۔ اس وقت کے جو حاکم تھا یزید، اس نے 18,000 لوگوں سے فتویٰ لیا تھا جو اپنے وقت کے مفتی تھے۔ I'll give it to you, اقرا، you can have this. بٹ بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ سارے یزید کے ہاتھ پہ، چونکہ انہوں نے بیعت کر لیا تھا اور یزید سے ڈرتے تھے کہ یہ حاکم وقت مروا دے گا، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا حضرت حسین کے اگینسٹ۔ تو بہت خوبصورتی سے پرویا ہے یہ شعر انہوں نے کہ جے دین علم وچ ہوندا۔ کیا حضرت حسین کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا واقع ہوگی؟ نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا یہ سلسلہ۔ ان کے نانا کو یہ بات پتہ تھی۔ جو قصہ ہم پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ان کو ایک لال ڈوری اور ایک ہرا کپڑا دیا گیا۔ تو جب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تمہارے نواسے ہوں گے، حسن کو زہر دیا جائے گا، اور یہ گرین جو کپڑا ہے اس کی سگنیفیکنس ہے، اور لال جو ڈوری ہے وہ حسین کی ہے، اور وہ شہید ہوں گے۔ تو یہ نیچرل تھا کہ آپ اپنی بیٹی سے، ان کے میاں سے، حضرت علی سے، ان بچوں سے یہ چیز شیئر نہیں کر سکتے، بٹ یہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ربیہ بصری نیکسٹ ان لائن، 2.5 قلندر کا شاید آپ نے سنا ہو ذکر، ایک کتاب بھی ہے بہت مشہور، اگر ٹائم ہو تو ضرور پڑھیے گا۔ 3 لوگوں کو قلندری دی گئی اس وقت کے لوگوں کو، ایک حسن آف بصرہ جو کہ بصرہ کے رہنے والے تھے، ان کو ابو علی قلندر بھی کہتے تھے، ان کا پیٹ نیم تھا۔ قلندر شہباز جو کہ 7 شریف میں ہیں بزرگ دفن، اور بی بی ربیہ بصری، ان کو اکثر لوگ رابعہ بصری کہتے ہیں، ان کا اصل نام ربیہ بصری ہے۔ ربیہ سے 4 سے مراد ہے، 1 2 3 4، 4 is 4، 4 سے ربیہ بنتا ہے۔ یہ 4تھی بیٹی تھی اپنے والدین کی، اور ان کی پیدائش سے پہلے ایک بزرگ آئے، ان کے والدین کو انہوں نے بتایا کہ تمہارے گھر جو ہے اس طرح کی ایک بچی پیدا ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اور الٹیمیٹلی اس کو ولایت ملے گی۔ بی بی ربیہ بصری بہت اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور ان کی راہ میں دیتی تھیں بہت زیادہ، شی واز اے گیور۔ ان کا ایک مشہور 2 قصے ہیں، وہ میں سناتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں آپ سے۔ ایک تو قصہ یہ ہے کہ وہ ایک بار عبادت کر رہی تھیں تو ایک ملنگ مجذوب بھیک مانگنے والا آیا اور ایک گھر کا ان کے چکر کاٹا، جو بھی ان کا حجرہ تھا جہاں رہائش پذیر تھیں، اور ان سے کچھ مانگا، اللہ کی راہ میں بی بی مجھے کچھ دے دو۔ انہوں نے دے دیا۔ دوسری دفعہ بھیس بدل کے، آواز بدل کے سیم شخص آیا، انہوں نے دے دیا۔ یہ سلسلہ 6 دفعہ چلا، انہوں نے دے دیا، اور یہ دینے میں بلیو کرتی تھیں، دی آرٹ آف گیونگ۔ 7ویں دفعہ جب وہ صاحب واپس آئے تو ان کو شک ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے، اور یہ گھوم گھوم کے بیس بدل کے، آوازیں بدل کے آتا ہے، اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ربیہ اب تو کیوں نہیں دیتی؟ کہتی میں نے سنا ہے کہ کعبے کا طواف ہوتا ہے اور 7 چکر لگتے ہیں، اور تو نے بھی اینٹی کلاک وائز جس طرح کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں، تو نے بھی میرے 7 چکر لگائے، اب میں نہیں دوں گی، میں کوئی کعبہ تھوڑی ہوں، اور یہ کعبے کی بے حرمتی کی ہے تو نے۔ تو اس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ ربیہ سوچ لو۔ کہتی کیا سوچنے کی اس میں کیا بات ہے، جا تیرے جیسے بہت دیکھے۔ اور پتہ یہ چلتا ہے، وہ الٹیمیٹلی فرماتے ہیں کہ جی میں جبرائیل ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا،
میں دیکھنے آیا تھا، تجھے ولایت دینے آیا تھا، تجھے قلندری دینے آیا تھا، اور یہ تیرا ٹیسٹ تھا. اگر اس ٹیسٹ میں تو پوری اتر جاتی تو کعبہ تیرا طواف کرتا. ربیہ تیرا وہ لیول تھا، تو جا تجھے آدھی قلندری بخش دی. اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ وہ عورت ذات تھیں اس لیے آدھی قلندری ملی. ایسا نہیں ہے. یہ قصہ ہے جس کی وجہ سے ان کو آدھی قلندری ملی، اور وہ گڑ گڑا اٹھیں، اپنے حجرے میں سرب سجود ہوئیں، اللہ سے معافی مانگی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اللہ تو مجھے پوری قلندری عطا فرما دے. رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی، لیکن ان کو وہ آدھی قلندری جو دینی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اور عورتوں میں یہ وہ واحد عورت ہے جو نون ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ جن کو اس طرح قلندری دی گئی. ایک بار ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہاں سے ربیہ کا گزر ہوا، ایک ہاتھ میں ایک بالٹی میں آگ، ایک بالٹی میں پانی لے کے دوڑی چلی جا رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا مسکرا کے، ربیہ اب کہاں چلی ہو؟ تو اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتی ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے. کہتی کیا کرو گی ان چیزوں کا؟ کہتی کہ پانی سے میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں گی تاکہ جو کوئی بھی دوزخ میں جائے تو اس کو گرمی اور وہ آگ وہ محسوس نہ ہو. تو یہ مسکرا دیے بزرگ، میں ان کا نام بھول رہا ہوں. اور انہوں نے کہا اچھا اس آگ کا کیا کرو گی؟ کہتے آگ کو لے کے جا رہی ہوں جنت کو جلانے. کہتے ہیں تو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. کہتے یہی ہمارا پرابلم ہے کہ ہم جنت میں جو عبادت کرتے ہیں وہ جنت کی ہوس میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم کے ڈر سے جانا چاہتے ہیں. تو میں جہنم کی آگ کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور جنت کو جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے عبادت کا یہ ختم ہو جائے. امیجن ان کا کیا لیول ہوگا اللہ سے محبت کا کہ انہوں نے یہ جملے، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، یہ جملے بولے. بہت خوبصورت شعر ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سر داد نداد دست درد، درد شد یزید حقا کے بنا لا الہ لا الہ است حسین. حسین کی بادشاہت کا اس میں ذکر ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کیا تھا. فارسی چونکہ سمجھ نہیں آتی تو ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے. میں نے ذکر کر دیا 4 اماموں کا اور ان کی ڈیٹس ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. منصور حلاج کا وقت آتا ہے. منصور وہ شخص تھے جنہوں نے ان الحق کا نعرہ بلند کیا تھا. ان کے قصے بھی ہم نے پڑھے ہوں گے. جسٹ لائک حضرت عیسیٰ کا ایک انسیڈنس ہے اور وہی منصور حلاج کا بھی انسیڈنس ہے، اور اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے 10 ڈسائپلس تھے. بائبل اگر آپ پڑھیں، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ 5 books which I've read. I did a comparative study on the Bible and the Quran, and I chose the first 5 books of the Old Testament, which is Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. اور یہ وہ کتابیں ہیں جو کسی حد تک گمراہی سے پاک ہیں. the first 5 books basically. اس کے بعد اس میں چینجز آ گئے وقت کے ساتھ، اور اس میں ایڈیشن اور سبٹریکشنز کیے گئے. گاسپل آف بارناباس اس میں سے نکال دی گئی، جس میں ہنٹ دی گئی ہے کہ ایک آخری مسایہ آئے گا. اس کو کمفرٹر کے نام سے ایڈریس کیا گیا، جو ارمائک جو زبان ہے اس میں حضرت عیسیٰ جو بولتے تھے. حضرت عیسیٰ بہت پیار کرتے تھے آخری جو ان کے ڈسائپل تھے، جو کہ سب سے ینگ تھے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا رشتہ تھا، ایسے ان سے ان کی محبت تھی. اور ان کا نام تھا جوڈاس اسکاریوٹ. اچھا، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ مردے جلاتے تھے اللہ کے حکم سے، کن فیکن سے. کن باذن اللہ کہتے تھے، ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ چیز ہو جاتی تھی. تو ایک بار محفل میں بیٹھے تھے اور سلسلہ ان کا چل رہا تھا تبلیغ کا، تو کچھ لوگ بھاگے ہوئے. انہوں نے کہا جی جوڈاس اسکاریوٹ ہیز ڈائیڈ. انہوں نے نہیں سنا. پھر انہوں نے ان کے قریب آئے، کان میں کہا جوڈاس اسکاریوٹ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ چلیں.
چل کے دیکھیں تو ایک دم گھبرا گئے، جھنجھلا سے گئے اور فوراً اٹھ کے وہاں گئے تو دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے جس جگہ پہ گئے اور کوئی لیٹا ہوا ہے شخص اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. تو یہ گئے اور یہ دیکھتے ہیں تو جوڈس اسکاریوٹ واز ڈیڈ. ہاتھ سے نبض چیک کی، وہ واقعی وفات پا چکے تھے. چونکہ محبت کا یہ عالم تھا، وہ شمس تبریز اور مولانا روم کی سی محبت تھی، وہ کہتے ہیں دس کین ناٹ ہیپن. اور فوراً انہوں نے بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہو جا. خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جوڈس اسکاریوٹ نہیں اٹھتے. سیکنڈ ٹائم پڑھتے ہیں وہ نہیں اٹھتے، تھرڈ ٹائم تھوڑے سے تلملا اٹھتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں کن باذنی، میرے حکم سے ہو جا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ جب دیکھتے ہیں، اور یہ تو عربی میں چونکہ قصہ ہے سنایا گیا، آئی ایم شیور جو ان کی زبان تھی ارمائک، اس میں انہوں نے جملہ کہا ہوگا جو کہ ہبریو کا ایک ڈائلیکٹ ہے. اور یہ فوراً جاتے ہیں اپنے حجرے میں، اگین سربت سجود ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ کی طرح، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں یہ کیا غضب ہو گیا، میرے منہ سے یہ کیا الفاظ نکلے، جو تیرے حکم سے نہیں ہوا وہ میرے حکم سے کیسے ہو گیا. اس پہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے عیسیٰ پہ، وہ فرماتا ہے عیسیٰ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری زبان بن گئے تھے. تو یہی وہ انسیڈنس ہے جو منصور حلاج کا انسیڈنس ہے، جنہوں نے بہت زیادہ ریاضت کی اور دین میں محو ہو گئے. اپیرنٹلی انہوں نے شادی بھی شاید نہیں کی تھی، اور ایک سٹیج آیا جس میں انہوں نے انا الحق کا نعرہ بلند کیا، یعنی انا از میں ان عربک، انا الحق، آئی ایم دا ٹروتھ. اور الٹیمیٹلی ان کو سولی چڑھا دیا گیا، مار دیا گیا، بیکاز لوگ برداشت نہیں کر سکے ان کو کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ مجذوب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا. اور سو دیٹ از دا اسٹوری آف منصور حلاج. صوفزم میں کاسمک ہائرارکی ہے سینٹس کی، ایز ڈیفائنڈ بائی دا 12th century صوفی سینٹ حضرت علی حجویری، جن کو ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المعجوب، کشف ہونا، کھلنا، معجوب غیب کے علوم کا کھلنا، آپ پہ کشف ہونا، کہ ایک وقت میں ایک کتب یا غوث ہوتا ہے، کیونکہ انگریزی میں جس کو ایکسس کہا گیا ہے، اور اس ایکسس یا اس پول پہ پوری دنیا ریوالو کرتی ہے. اگین یہ اسپریچول ورلڈ کی بات ہو رہی ہے. ان کے انڈر 3 نقبہ ہوتے ہیں جو کہ لیڈرز ہوتے ہیں. ان 3 نقبہ کے نیچے 4 اوتاد ہوتے ہیں. اور کچھ رائٹرز نے ریسرچ کی اور ان کا کہنا یہ کہ جیسے ہندوازم میں اوتار کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ وہی اوتار ہیں. ان کے یہاں انٹرسٹنگلی جو گاڈ جسے ہم اللہ کہتے ہیں ہندوازم میں، وہ کانسیپٹ بھگوان کا ہے. اور جیسے جن کو ہم نبی کہتے ہیں ان کو وہ اوتاد کہتے ہیں، اوتار کہتے ہیں. اور جن کو ہم ولی کہتے ہیں، آئی بلیو ان کو وہ بھگت کہتے ہیں، رائٹ. تو ان کے یہاں بھی یہ 3 چیزیں. نیورتھلیس 4 اوتاد ہوتے ہیں جو کہ پلرز ہیں. ان کے نیچے 7 ابرار ہوتے ہیں، the piously devoted ones. ان کے نیچے 40 ابدال ہوتے ہیں جو کہ سبسٹیٹیوٹس ہیں، اور 300 اخیار ہیں جو کہ ایکسلنٹ ونز ہیں. اور یہ کم و بیش 355 کا ٹوٹل بنتا ہے. یہ ہر وقت اس دنیا میں ہوتے ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں جنرلی اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرتے. دیز آر ہیومن بینگز لائک اس. ایک جو ہمارا فزیکل ورلڈ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے خمسہ رکھتے ہوئے جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور جنرلی اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم پیدا ہوئے، کچھ کام کریں گے، بڑے ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی وی ول لیو دس پلانٹ، دس ارتھ، اینڈ وی ول ڈائی. ایک اس کے ساتھ اسپریچول ورلڈ چل رہا ہے، اور اس میں یہ حضرات ہوتے ہیں، ان کا جسے کہتے ہیں ایک پاؤں ایک نیا میں، دوسرا پاؤں دوسری نیا میں. اور یہ
جو زمانے کے ایشوز ہیں ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹیز اسائن ہوتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں, 17 گریڈ کا آفیسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہلاتا ہے, اینڈ الٹیمیٹلی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے, یا منسٹری میں منسٹر سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے گریڈز ہیں کام کرنے کے, کام کروانے کے, اور ان کو کام دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک انسیڈنٹ آپ کو بتاتا ہوں. کراچی, میرا تعلق کراچی سے ہے. کراچی میں 3 دفعہ میری زندگی میں سیلاب آ رہا تھا, طوفان آ رہا تھا, سونامی کی طرح. جیسے سیکنڈ ٹائم جب وہ آ رہا تھا تو میں کراچی میں تھا, اور میں جن صاحب سے بیعت تھا جو کہ میرے سیکنڈ بزرگ تھے, میں نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوا 84 میں, 86 میں قادری سلسلے میں بیعت ہوا, 2017 میں مولانا روم کے سلسلے سے بیعت ہوا. میولوی آرڈر کہلاتا ہے. پرائر ٹو دیٹ 82 مجھے حج نصیب ہوا والدین کے ساتھ. تو چونکہ تصوف میں کافی انوالو تھا, اور نانا اور دادا دونوں کی طرف سے نقشبندی اور قادری سلسلہ ملا, تو نیچرل تھا کہ میں نے اس سلسلے کو نہ صرف انجوائے کیا, اس میں ڈیٹیل سٹڈی بھی کی جا کے. تو میں اپنے بزرگ سے میں نے پوچھا کہ یہ کراچی میں جب یہ طوفان اٹھتا ہے, سونامی آتی ہے, 200-250 پونے 300 کلومیٹرز پہ آتا ہے, اور وہ کراچی پہنچتے پہنچتے 60-70 کلومیٹر تک ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی لاسٹ منٹ پہ وہ بنگلہ دیش چلا جاتا ہے. اگر آپ پڑھیں کراچی کی 2-3 سونامیز جو آئے ان دا لاسٹ 50 ایئرز آئی وڈ سے, تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ وہاں کیوں چلے گئے, ہم میں کیا ایسی بات تھی؟ تو اس پہ انہوں نے مسکرا کے, پہلے تو انیشلی تو جب میں ان کے پاس نیا جانا شروع ہوا تو انہوں نے کہا بیٹا شاید آپ کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی, لیکن جب میں ڈیپلی انوالوڈ ہوا اور میں ان سے بیعت ہو گیا تو انہوں نے بتایا عبداللہ شاہ غازی یہاں لیٹے ہوئے, ان کا یہاں, ان کی یہاں قبر ہے, ان کا یہاں روضہ ہے, ان کا یہاں ٹوم ہے, اور انہوں نے ایک چلہ کاٹا ہے جو کہ حزب البحر کا چلہ ہے. 33 آیتوں کا مجموعہ ہے قرآن شریف کی, کچھ اس میں صورتیں بھی ہیں, آیتیں بھی ہیں. اٹ از اویلیبل ان دا مارکیٹ اف یو وانٹ ٹو ریڈ دیٹ. اٹس کالڈ I just name that. تو وہ جو چلہ ہے بیسیکلی 40 دن تک وہ پانی میں, آدھے پانی میں کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے, اور اس سے جنات قبضے میں آتے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ پانی کو کیل دیتے ہیں. کیلنا مراد کے کنٹرول کر دینا, جیسے فزیکلی آپ سوچیں 4 قلعے گاڑ دیے تو پانی اس سمت میں آ نہیں سکتا, اور وہ کام عبداللہ شاہ غازی کرواتے ہیں 4 بزرگوں کے ذریعے جو کہ زندہ ہوتے ہیں, اس دور کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اس پانی کو کھیل دیتے تھے. I was really surprised کہ بیچارے بنگالیوں کو کیا قصور ہے, یہ وہاں کیوں چلا جاتا ہے, which was natural and I could not get an answer for that. So یہ بیسیکلی جو 4 سلاسل میں نے بتائے, تو اس میں یہ ان کے ڈیزگنیشنز ہیں, اور یہ چپ چاپ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ لیٹس سے ایک ولی ہے وقت کا, اور وہ ٹرین سے کہیں جا رہا ہے, فرض کیجئے پنڈی سے کراچی جا رہا ہے, اور خدا نخواستہ کو ٹرین کا حادثہ ہونا ہے, تو یہ جو کتب ہے اس کو یہ چیز پتہ چلتی ہے, تھرو گاڈ یہ میسیجز ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے. اور وہ جو لاسٹ منٹ پہ جو جسے کہتے ہیں نا کانٹا کھینچنا, تو وہ ٹرین جو یہاں جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے, وہ کانٹا کھینچ دیا جاتا ہے, ٹرین ٹرن ہو کے یہاں چلی جاتی ہے. ایک جو ولی ہے وقت کا, اگر اس میں وہ بیٹھا ہے اور اس کو بچانا مقصود ہے, تو اس طرح یہ فیصلے ہوتے ہیں. You don't have to believe this as far as your knowledge is concerned, but I do because I believe in تصوف. یہ چیزیں ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفر سے ہوتی ہیں, یہ چیزیں تصوف کی کتابوں میں ملتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین, حافظ شیرازی کی کتاب گلستان بوستان, پارلیمنٹ آف دا برڈز فرید الدین عطار کی کتاب, اس میں یہ قصے ملتے ہیں. تو اور داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب, وہ تو بائبل کہلاتا ہے تصوف کا, جس میں پردوں کا کھلنا
ہوتا ہے.